جی جب آدمی جو اللہ نے ایک دائرہ کار ہمیں دیا ہے اسلوب حیات، جس طرح ہم موبائل لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، ایک مینول بکس اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی ہے۔ انبیاء اور رسول اسی لیے علیہ السلام بھیجے ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں، جو چلتے ہیں نا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو پھر چیلنج کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ 1000 دام سے نکلا ہوں فقط ایک جنبش میں، جسے ہو غرور آئے شکار کرے مجھے، پھر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ملتی ہیں اور بعد کے ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں بھی ملتی ہیں۔ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں ترجیحات ہوتی ہیں، اگر ہماری ترجیح ہماری نسل ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، یا آگے جو ہماری قیادت کریں گے، اگر وہ ہمیں صحت مند چاہیے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ پالیسی بنائیں جس سے اپنی نسل کے قلب و ذہن کو ان مسموم چیزوں سے، زہریلی چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ بڑا خوبصورت لفظ درمیان میں آپ نے بولا کہ اگر ہمیں نئی نسل کو صحت مند ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اس وقت ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم نے اپنی نسل کو پوری دنیا کے حوالے کر دیا ہے، رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، سوشل میڈیا کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، الیکٹرانک میڈیا، اور ہم خود بھی اسی بہاؤ میں چلے گئے۔ وہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، گھروں میں یہ والد صاحب اپنا لے کر بیٹھے ہیں، والدہ اپنے مصروف ہے موبائل پہ، ہر بچہ اچھا پھر ہر بندے نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری خلوت بھی محفوظ نہیں رہی اور جلوت بھی، دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ ہر چیز میں پھر منافقت آ گئی، رشتوں میں بھی منافقت آ گئی۔ جب اتنے قریبی رشتوں میں بھی منافقت آ جائے تو پھر سوسائٹی صحت مند کیسے رہ سکتی ہے؟ دنیا کے دوسرے کنارے کا فرد قریب ہے اور گھر والے دور ہو گئے۔ اور اس سے وہ کسی نے کہا تھا بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، وہ میرے پاس رہا اور مجھے کبھی نہ ملا۔ فیس بک پر والدہ کے احترام کا جو پوسٹ چھوڑ رہا ہے یہ ٹویٹر کے اوپر، وہ اپنی والدہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے والد کی دل آزاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے رشتے توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اثرات اور ہوئے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن بہرحال ہے کہ جن کے اپنے رشتے قائم نہیں رہ سکتے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دوسروں کے رشتے جوڑنے کے درس دیے جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔